السلام علیکم جی، میرا نام زید الرحمن عباسی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم ود عباسی۔ آج ہم درود پاک کے فضائل کے بارے میں مزید تھوڑا سا پڑھیں گے۔ قیامت کے روز درود پاک کی برکت سے افات سے نجات نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ درود شریف کی اتنی برکت ہے کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی اس سے یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف کی ہی برکت سے مسلمان کسی بھی ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا پل صراط سے آسانی سے گزر سکتا ہے۔ درود شریف پابندی اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں درود شریف کا تحفہ دیا گیا، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے خیر اور بلائی رکھی گئی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوائد اور بھی بہت زیادہ ہیں، جس میں ایک ہے کہ حکم خداوندی کی بجا آوری کا ثواب۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو رحمت للعالمین پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے جو بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے والے کو 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے سبب بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی درود پاک کے فضائل بیان ہوئے ہیں، جس میں ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا، تو میں بڑا پریشان تھا، پڑھاتا تھا، ٹیچر تھا تو وہ بڑا پریشان، گھر کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ تو اس نے پڑھا، کہیں سے سنا یا کہیں پڑھا کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں، لہٰذا اس نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی، اس کی جو گھر میں لڑائی جھگڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اس کے پاس ٹیوشن جو تھی اتنی زیادہ آ گئی، کیونکہ وہ ٹیچر تھا، ٹیوشن اس کے بعد بہت زیادہ آ گئی، اسے سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ جیسے کہ آج کل اکثر لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، وہ بیچارے بڑے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں مگر ٹیوشن نہیں آتی، بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بچے چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے میرے پاس بھی اکثر آتے ہیں، وہ بھی آ کے یہ کہتے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک وظیفہ ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بچے آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی برکت سے ٹیوشن آپ کی بڑھ جائے گی، اور اگر کسی کا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ بھی پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نوکری بھی اس کی نوکری اسے مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، وہ گاؤں میں تھی، تو وہ کھڑی تھی کہیں، تو بھیڑ جو ہوتی ہے وہ اس نے اسے گردن کے اوپر اس نے ڈس لیا،
لہٰذا اسے بہت زیادہ درد ہو رہی تھی، بڑا درد اس کو ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے وہ اپنا لعاب لیا، تھوک لیا، اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھا، پھونک مار کے وہ اس نے وہی جو درد والی جگہ تھی ادھر لگا لیا، تو وہ کہتی ہے کہ میرا درد جو ہے وہ اسی ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح میں بھی یہ اکثر کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ ریح کی درد جو ہوتی ہے، ریح کی درد ہوتی ہے وہ بڑی بری درد ہوتی ہے، اس سے ایک انسان جو ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چلتی رہتی ہے درد۔ ریح کی درد کو کہتے ہیں ٹانگ میں ہو رہی ہے، کبھی بازو میں ہو رہی ہے، کبھی ٹانگ کے اوپر آ گئی ہے، کبھی کمر میں آ گئی ہے، کبھی دوسری ٹانگ میں آ گئی ہے، یہ اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں وظیفہ بتایا کرتا ہوں کہ جب کسی کو ایسی درد ہو تو وہ جس جگہ پہ درد ہو دونوں ہاتھوں سے اس جگہ کو زور سے پکڑ لے، پکڑنے کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد پھونک مارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ درد اس کی اسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود پاک کے بڑے زیادہ اس کی برکات ہیں، جیسے کہ اکثر لوگ یا اکثر عورتیں، اکثر مرد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ صحیح طرح کام نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، تو اس کے لیے اسی طرح درود پاک ہے جو کہ 71 مرتبہ آپ پڑھیں، 7 دن تک پڑھیں، پانی کے اوپر دم کر دیں، چینی کے اوپر دم کر دیں، آپ اس بچے کو کھلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک محمد و آلہ صلاۃ انت لہا اہل وبارک وسلم کذالک۔ آپ اس درود پاک کو پڑھ کے 71 دفعہ پڑھ کر چینی پہ پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلاتے رہیں، کھلاتے رہیں، 7 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ وہ بچہ پڑھنا شروع کر دے گا، نماز کی طرف بھی نماز بھی پڑھنا شروع کر دے گا، قرآن پاک بھی، سکول کا بھی، آپ کا فرما بردار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم نے کچھ درود پاک کے فضائل کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے آپ نے، میں نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، مجھے پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حمد و ناصر ہو۔